ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، میں آج ایک بہت ہی حساس موضوع لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ایسے حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو بہت ہی کم دنیا کے سامنے آ رہے تھے، مگر ادھر کچھ دنوں سے یہ خبریں تھوڑی تھوڑی ہو کر باہر نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ملک چین آج پوری دنیا میں ترقی یافتہ ملک کہلایا جاتا ہے۔ آبادی کے حساب سے بھی یہ بہت آگے ہے اور ترقیات میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ شاید ہی دنیا کی کوئی قابل استعمال ٹیکنالوجی یا شے ہے جو یہاں نہ بنتی ہو۔ یہاں مینوفیکچر ہونے والی اشیاء میں سے سب سے گھٹیا ترین شے بھی اسی ملک سے آپ کو ملے گی اور سب سے عمدہ، بلکہ عمدہ سے عمدہ کوالٹی کی اشیاء بھی یہی بن کر کے تیار ہوتی ہیں۔ اور اس ملک میں حکومت کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں، یعنی کہ کمیونسٹ قوم یہاں آباد ہے اور حکومت بھی یہی لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، اسی سوچ کو رکھنے والے کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ مگر یہاں کی حکومت اپنی ہی طرح مسلمانوں کو بھی مذہب بیزار کرنا چاہتی ہے اور ان کو مذہبی عبادتوں سے دور رکھتے ہوئے ان کی شناخت اور ان کی پہچان تک ان سے چھین لینا چاہتی ہے، اور تربیت اور ایجوکیٹ کے نام پر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک وقفہ یہاں لے کر میں آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فوری وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ دنیا بھر کی بلکہ بالخصوص عالم اسلام کے حساس موضوعات پر بننے والی ویڈیوز کے الرٹس آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں، کیونکہ سیدھی بات ادارے کی اپنی الگ پہچان ہے، اس کی ہفتہ واری سیدھا بات کو لے کر کے۔ بہرکیف ناظرین، چینی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ 29 ستمبر 2018 کو بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ دیکھیے کہ چین کے بعض سابق قیدیوں نے مذکورہ چینل کو بتایا کہ انہیں کیمپوں میں جسمانی اور نفسیاتی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کنبے کے کنبے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹرز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سنکیانگ میں ایسے شواہد دیکھنے کو ملے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صوبہ مکمل نگرانی میں ہے۔ جو چینی قیدی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے بی بی سی نیوز نائٹ کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈنڈے اور چمڑے کے سوٹے تھے، اور ایک شخص جس کا نام عمر ہے اس نے کیمپ کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیں سونے نہیں دیتے تھے، وہ ہمیں گھنٹوں تک لٹکائے رکھتے اور پیٹتے رہتے تھے۔ ان کے پاس لکڑی کے موٹے موٹے ڈنڈے اور چمڑے کے سوٹے ہوتے تھے، جبکہ تاروں کو موڑ کر انہوں نے کوڑے بنا رکھے ہیں، جسم میں چبونے کے لیے سوئیاں اور ناخن کھینچنے کے لیے پلاس تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میز پر ہمارے سامنے رکھی ہوتی اور ان کا ہم پر کبھی بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم دوسرے لوگوں کی چیخیں بھی سنتے جن کو تکلیفیں دیے جاتی تھی۔ عزت نامی دوسرے شخص نے بتایا ہے کہ رات کے کھانے کا وقت تھا، تقریباً 1200 افراد ہاتھوں میں پلاسٹک کا خالی کٹورا لیے کھڑے تھے اور انہیں چین کے حق میں گیت گانا تھا، ملک چین کے حق میں جو سرکاری گانا ہوتا ہے، تاکہ انہیں کھانا ملے، یعنی کہ گانا گاؤ گے تو کھانا ملے گا۔ وہ روبوٹ کی طرح تھے، ان کی روحیں مر چکی تھی۔ ان میں سے بہت سو کو میں اچھی طرح جانتا تھا، وہ رپورٹر کہہ رہا تھا، جس رپورٹر کے بارے میں جو شخص بیان دے رہا تھا۔ ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، لیکن اب وہ اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے کسی کار کریش کے بعد ان کی یادداشت جاتی رہتی ہے۔
آخر وہ غیر مسلمان کون ہیں، کہاں کی نسل ہے اور حکومت سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ بریک کی اجازت۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ غیر مسلم کون ہیں، کہاں سے آئے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشین ممالک میں اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کا تجارت اور تبلیغ کے غرض سے ان ممالک میں آنا، اور اس میں ایک ملک چین بھی ہے۔ اس وقت جن مسلمانوں کو ملک چین کے سنکیانگ نامی صوبے میں نظر بند کہیں یا پھر حراست میں رکھا گیا ہے، ان کی تعداد 10 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے۔ یہ نسلی طور پر ترکی نسل مسلمان ہیں اور یہ چین کے مغربی علاقے میں آباد ہیں، جہاں کی جملہ تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ بتائی جاتی ہے صرف مسلمانوں کی۔ ممکن ہے اس تعداد میں مزید اضافہ ہو۔ یہ نسل خود کو ثقافتی اور نسلی طور پر وسط ایشیائی علاقوں سے قریب تر دیکھتے ہیں اور ان کی زبان ترک زبان سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہے، لیکن ادھر کچھ دہائیوں سے سنکیانگ، جو ملک چین کا بڑا ہی صنعتی شہر صوبہ کہلایا جاتا ہے، یہاں چین کی اکثریتی نسل جن کو ہان کہا جاتا ہے، ان چینیوں کی بڑی آبادی یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی، بلکہ خود حکومت نے اس سماج کو، ہان کمیونٹی کو منتقل کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ غیر مسلمانوں کو ان سے خطرہ لاحق ہونے لگا۔ سنکیانگ کا جو علاقہ ہے، جو صوبہ ہے، وہ چین کے انتہائی مغرب میں واقع بڑا صوبہ ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ تبت کی طرح یہ ایک خود مختار، کم سے کم اصولی طور پر خود مختار کہلاتا ہے۔ بیجنگ سے علیحدہ اس کی اپنی حکومت ہے، بیجنگ یعنی کہ چائنا کا جو مرکز ہے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو مرکزی حکومت کا اس پر پورا کنٹرول ہے اور صرف اس علاقے مسلمانوں پر بے حد پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اس علاقے کی کل آبادی 2 کروڑ 60 لاکھ ہے، تو اس میں نصف سے زیادہ کی آبادی وہ غیر مسلمانوں کی ہے۔ اس علاقے کی سرحدیں انڈیا، افغانستان، پاکستان، منگولیا سے ملتی ہیں۔ ناظرین، اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا مرکزی حکومت کو، یعنی چین کی مرکزی حکومت کو مسلمانوں سے عائد کر رہے ہیں؟ دراصل دیکھا جائے تو سنکیانگ صوبہ صدیوں سے معیشت، زراعت اور کاروبار کے لیے چائنا میں مرکز مانا جاتا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں کاشغر جیسا علاقہ، جیسا قصبہ پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں سے سلک روٹ کے مراکز ہیں۔ سلک کا جو کپڑا آتا ہے وہ سب سے زیادہ مشہور یہی کا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ عرصے کے لیے وہ غیر مسلمانوں نے خود کو آزاد قرار دیا تھا، مگر کمیونسٹ چین 1949 میں اس علاقے پر مکمل کنٹرول کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر دھیرے دھیرے کسانوں کی مذہبی، اقتصادی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم کرنا شروع کر دیا۔ 1949، 50، 51 یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں چینی اکثریتی سماج ہان نہ کے برابر تھے، مسلمانوں کا زیادہ غلبہ تھا، اور یہاں کی تجارت و زراعت غیر مسلمانوں کے پاس تھی، ملازمت بھی اور کمپنیاں بھی اور فیکٹریاں بھی۔ مگر گزشتہ 1 دہائی سے چینی حکومت نے جہاں ایک طرف وہ غیر مسلمانوں کے رہنماؤں اور لیڈروں پر شکنجہ کسنا شروع کیا، بلکہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور پھر دوسری جانب ہان سماج کے لوگوں کو لا کر بسانا شروع کر دیا۔
انگریزوں کی طرح جسے ہندوستان میں کیا تھا ان لوگوں نے. اور یہ تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ مسلمان اقلیت میں آ گئے. چینی حکومت کے مظالم سہ رہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا گناہ ہے، اور خود چینی حکومت یہ ثابت کرنے میں ناکام ہے کہ وہ غیر مسلمانوں سے اس کو کس چیز کا خطرہ ہے. چونکہ ملک چین کے میڈیا پر حکومت کے کنٹرول میں ہے وہاں کی پوری میڈیا، تو ان مظالم کے خلاف کوئی نہیں بولتا، اور ان مظالم کو جائز ٹھہرانے کے لیے یہ چائنا کی حکومت مسلمانوں کو علیحدگی پسند، دہشت گرد اور جنگجو قرار دیتا ہے، اور ان کے خطرے کو بڑا چڑھا کر کے وہاں کی میڈیا میں پیش کرتا ہے. افغانستان پر امریکی حملوں کے دوران، جب افغانستان پر امریکہ حملہ کر رہا تھا، تو اس وقت امریکی فوجی نے 20 سے زیادہ اوئغور مسلمانوں کو پکڑا تھا، حراست میں لیا تھا، مگر ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مگر کئی سالوں تک وہ گانتاناموں میں جیل میں ان کو رکھا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی، تکلیفیں برداشت کی ان لوگوں نے. بعد میں ان کو رہا کر کے کہاں بھیج دیا پتہ نہیں، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا پتہ نہیں. پھر اس کے بعد وہ دن بھی آیا جب ہان سماج اور مسلمانوں کے مابین فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا. یہ جولائی 2009 کی بات ہے. سنکیانگ کے دارالحکومت ارومچی میں نسلی فسادات شروع ہو گئے. تقریباً 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں زخمی. دراصل ان فسادات کی وجہ یہاں کے ایک فیکٹری میں ہان اور اوئغور مسلمان کے مابین جھگڑا ہوا تھا، جس میں 2 مسلمان شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ نسلی فسادات بھڑک اٹھے. چینی حکومت نے اس کا الزام مسلمانوں کو قرار دیا، اور سنکیانگ کے علیحدگی پسندوں کو قرار دیتے ہوئے جلا وطن کیے گئے ایک لیڈر رابعہ قدیر کو اس کا قصوروار مانا کہ اس نے بھڑکایا ہے، جبکہ رابعہ قدیر نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا. دراصل اوئغور مسلمانوں کے قتل کے بعد مسلمانوں نے پرامن احتجاج کیا تھا ان 2 مسلمانوں کے قتل کے بعد، مگر یہاں کی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا پرامن احتجاج میں. تو صاف بات یہ ہے کہ سنکیانگ علاقے میں حکومت کی سرمایہ کاری ہے، اور اس طرح متعلقہ علاقوں میں مسلمانوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اسلام دشمنی پر اتر آئی ہے. اور آج یہاں مسلمانوں کی زندگی اس قدر تنگ ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک طرف ہان سماج کے لوگ ان کی ملازمتوں پر قبضہ کر کے ان کو بے روزگار کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ان کی زرعی زمینوں پر حکومت ترقیات کے نام پر قبضہ کرتی جا رہی ہے. اور پھر حکومت کو خطرے کے نام پر نماز روزے پر پابندی عائد کرنا شروع کر دیا ہے. زبردستی روزہ افطار کرا رہے ہیں. مسلم خاتون بھر بدن لباس زیب تن کرتی ہے تو اس کے اسکرٹ کے مانند کاٹ دیا جاتا ہے، اور بھرے بازار میں مسلم خاتون کی بے عزتی کی جاتی ہے. اس سال کاشغر کی جامع مسجد میں دور دراز سے آنے والے مسلمانوں کو عید الفطر کی نماز سے روکنے کے لیے ہر طرف چوکیاں لگا دی گئی تھی. بظاہر یہاں کی حکومت یہ علیحدگی پسندوں کو روکنے کی بات کرتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سنکیانگ ایک اوپن ایئر جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگا دیا گیا ہے. جی ہاں ناظرین مجھے ایک اور بریک کی اجازت ہے. بریک کے اس پار کچھ اور حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے. بریک کی اجازت. ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک چین میں اسلام کی آمد خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا گیا تھا، اور انہی کے دور میں کینٹان نامی شہر میں سب سے پہلی مسجد
تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 651 سے 616 اور 17 کے درمیان یہاں تجارت کے غرض سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی لگاتار آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی طرح دھیرے دھیرے یہاں اسلام پھیلنے لگا۔ بہرکیف ناظرین، اس وقت جس طرح تمام دنیا میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ویسے ہی ملک چین میں بھی وہ غیر مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ میرے پیچھے ایک خاتون کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دراصل امریکہ کے ایک میڈیا نے اس ویڈیو کو پبلش کیا ہے، جس میں وہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و زیادتی کو بیان کر رہی ہے۔ اس میں اس کے کچھ رشتہ داروں نے جو پھنس گئے ہیں، جن کو سزائیں ملی، جن کا انتقال ہوا، اس کی وہ داستان بیان کر رہی ہے، کیونکہ یہ خود چینی نژاد خاتون ہے۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کو بیان کرتے ہوئے دی اٹلانٹک پیپر، جو یورپین پیپر ہے، میں سیگل سیمویل نامی رائٹر اپنے مضمون کی سرخی دیتا ہے، چائنا از ٹریٹنگ اسلام لائک اے مینٹل النس، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ملک چین کا رویہ پاگلوں جیسا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ملک چین کے اس کیمپ سے نکلنے والوں نے بیان دیا ہے کہ وہ اسلام کے عقائد سے منہ پھیرنے، نماز اور روزہ سمیت تمام تر اسلامی عقائد عبادات سے دستبردار ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور کمیونسٹ پارٹی کے پروپیگنڈے میں شامل ہو کر حکومت کی تعریف کرنے پر زبردستی کرتے ہیں، شراب اور سور کا گوشت کھانے پر مجبور کرتے ہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں انسانیت سوز سزائیں دیتے ہیں، اور یہ سزائیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ اب تک کئی لوگ موت کے منہ میں چلے جا چکے ہیں۔ اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، یہ تفصیلی رپورٹ آپ دی اٹلانٹک اخبار کے ریلیجن والے شعبے میں جا کر کے ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دی اکنامسٹ پرنٹ ایڈیشن، دی اکنامسٹ، یہ پرنٹ ایڈیشن بھی اور آن لائن بھی ہے، اس میں بھی 22 نومبر 2018 کو چھپے ایک مضمون میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی نے کوشش کی ان کی ظلم و زیادتیوں کو سامنے لانے کی، تو کس طرح کمیونسٹ پارٹی نے اس کو نکال باہر کر دیا، یا اس کا ملک سے ٹرانسفر کر دیا، یا اس کو معطل کر دیا، اس کو بیان کیا۔ یعنی اس وقت ملک چین مسلمانوں کے ساتھ وہی رویہ اپنا رہا ہے جو رویہ بدھسٹوں نے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ اپنایا۔ یعنی ایک طرف وہ مسلمانوں کو دہشت گردوں کے روپ میں پیش کر کے ایک کیمپ میں جمع کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حیوانیت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، مساجد میں نماز پڑھ نہیں سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، خواتین مذہبی لباس نہیں پہن سکتے، حلال ہوٹلز کھول نہیں سکتے۔ دی گارجین جو کہ یورپ کا مشہور اخبار ہے، اس میں جینے بونین نامی رائٹر جس نے 18 مہینے ملک چین میں گزارے، اس کا ایک آرٹیکل 7 اگست 2018 کو چھپا ہے، جس کا عنوان ہے وی آر اے پیپل ڈسٹرائڈ، ہائفن کے بعد پھر وہ کہتا ہے وائی یوگور مسلمز اکراس چائنا آر لیونگ ان فیئر، یعنی ہم وہ لوگ جو تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ سرخی کے بعد ایک سوال کرتا ہے کہ ملک چین میں آخر کیوں مسلمان ڈر اور خوف کی زندگی بتا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی بہت ہی لمبا مضمون ہے، اس کے ایک پیراگراف کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ اس قدر عصبیت ہے کہ پورے چائنا میں ان کو کہیں روم ہی نہیں ملتے۔ دوران سفر ایک غیر مسلمان نے بتایا کہ ایک بار وہ ایک ہوٹل میں داخل ہوا، روم کا مطالبہ کیا اور انگریزی بات کرنے لگا، تو ہوٹل والے نے سمجھا کہ وہ بیرونی ہے، لہٰذا سب تیاری ہو گئی ہوٹل دینے کی، اور جب آئیڈینٹی کارڈ دیا تو اس میں پتہ دیکھ کر وہ روم دینے سے منع کر دیا۔ یعنی کہ چائنا کی میڈیا نے اس قدر مسلمانوں کے خلاف پورے ملک میں نفرت پھیلایا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دی نیو یارک ٹائم میں کرٹس بوکلے نامی شخص کی جانب سے 8 ستمبر 2018 کو شائع رپورٹ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ایک شخص کے بیان کو اس اخبار نے شائع کیا ہے اور ظلم و ستم کی ساری داستان بیان کر دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی زبان سے اللہ اور رسول کے بول انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی اگر سن لیا، یا پھر ان کو ذرہ برابر بھی محسوس ہوا کہ عبادت کر رہا ہے، تو پھر ان کے کیمپ میں اس کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تکلیفیں اس قدر انتہائی وحشتناک اور خطرناک ہے کہ بدنام زمانہ جیل گوانتانامو بے کی یاد دلا دے۔
زہریلے سانپوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیمپوں کے بعد جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور جو ان تکالیف کے دوران انتقال کر جاتے ہیں ان کی لاشیں بھی لواحقین کو نہیں جاتی، اور اس لاش کے ساتھ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، جس کے وجہ سے ان کے ظلم و ستم سے ہلاک ہونے والے، انتقال کر جانے والے مسلمانوں کی صحیح تعداد ابھی تک پتہ نہیں ہے، وہ سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 10 لاکھ کے قریب لوگ کیمپ میں محصور ہیں، سوچیں کس قدر ظالم حکومت ہے، یہاں کے مسلمان اس ظلم و ستم کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ ہیومن رائٹس والے صرف کچھ مضامین لکھتے ہیں، مگر اقوام متحدہ میں ہو یا دیگر ممالک میں اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا جا رہا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ترقیات کے نام پر پورے عالم میں اپنا مکروہ چہرہ چھپانے والا ملک چین کی کمیونسٹ پارٹی کی ان ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج کیا جائے، ممالک دباؤ بنائیں، بصورت دیگر لوکل میڈیا سے چھپ چھپاتے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ اگلے دنوں میں یہ صورتحال بہت ہی بگڑ جائے گی، اور پھر وہ اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے گی، جبکہ اب بھی ہو رہی ہے۔ اس معاملے کو NGOs کو اس معاملے کو اٹھانے پر مجبور کیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، ناظرین وقت ہو چلا ہے، مسلمان اور اسلام پر ظلم و ستم کی یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ قوم اب بھی سوئی پڑی ہے اور غفلت کی ایسی چادر تانے ہوئے ہے کہ اسے خود نہیں معلوم کہ اس کا گھر کب ڈہ جائے گا، اور وہ وہی غفلت میں پڑے پڑے مر جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، فی الحال پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی یہی کہانی ہے، ہم جاگتے بھی نہیں اور دوسروں کو جگاتے بھی نہیں ہیں، جس کا خمیازہ آج ہر مسلم ہو یا غیر مسلم ملک ہر جگہ ستایا جا رہا ہے یہ مسلمان۔ ناظرین میرے لفظوں کو محسوس کریں، مجھے یہاں پر اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔